الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پاس جو آیات ہم نے جو سنی تھی میننگ میں سورۃ التوبہ 75 سے اور پھر 85 تک ہم نے جو کیا، تو اللہ سے بہت ساری دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو قرآن کے ساتھ چند لمحے ہم بیٹھ جاتے ہیں اس پہ غور و فکر تدبر کے لیے، اللہ ان لمحوں سے ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے اور یہ نعمتوں کے زوال سے ہمیں بچائیں. تو دل کی بات لکھیے، کیا سوچتے ہیں؟ مطلب یہ اپرچونیٹیز اور مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 75 سے جو ہم نے سب سے پہلی آیت جو لی ہے، تو کیا اس میں سے ہم نے عمل کا نقطہ لیا؟ کون شیئر کرنا چاہیے؟ جی، ہم بھی سوچتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دیں گے، یہ دیں گے تو ہم ضرور خرچ کریں گے، ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے، ہم نیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا فیلنگ آتی ہے، کیا سوچ آتی ہے؟ کوئی آپ سے جو لکھنا چاہے وہ لکھ کے بتا سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، نوٹیٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم جبیہ. بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اتنی دفعہ دعا کرتے ہیں بہت دفعہ کہ ہمیں یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے، تو ہم اللہ سے توفیق مانگنا بھول جاتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ ہمیں دیجئے تو ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم یہ کر سکیں. بہت پیاری بات آپ نے کی ہے، بہت بہت پیاری بات کہ واقعی میں سبحان اللہ کہ توفیق مطلب ہمارا توفیق الا باللہ کہ مطلب کہیں جگہوں پہ آپ ملتے ہیں نا، کہیں کچھ جگہوں پہ ہم چاہتے بھی ہیں تو وہ نہیں ہو پاتا، رائٹ؟ وہ بھی آگے ذکر آئے گا اس کے اندر کہ پھر اس میں اللہ کی رحمت ہے، لیکن واقعی میں یہ توفیق مانگنا بہت بڑی چیز ہے. اور سبحان اللہ ہم اکثر جب تڑپتے تھے کہ قرآن ہمیں اس دن پڑھنے کو مل جائے، ہم اس کو اچھے سے سیکھیں گے. ابھی کچھ شیئر کریں گے آپ سب؟ کتنے نوٹس کے پیجز ہوئے آپ کے پاس؟ کتنے پیجز ہوئے؟ میں اپنی کاپی کو دیکھ رہی تھی کہ واہ سبحان اللہ کتنا کچھ خزانہ ہے نا. اور no charity is big or small even if our intention is pure. handful of dates are more than a heap of wealth. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کتنی محنت سے انہوں نے کمائر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس پہ بکھیر دیا تھا. ٹھیک ہے، کوئی اور کوئی بات کہنا چاہیے اپنے لیے؟ آپ نے کوئی لکھی ہو؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اصل جو محاسبہ ہے وہ ہمارے اپنے وعدوں کا اپنے ساتھ ہی ہے نا، کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا عہد کیا ہے. کوئی چیز شیئر کرنا چاہیے؟ جی جی یہ پڑھتے ہوئے اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ اپنے دل کو ضرور ٹٹولتی ہوں، مگر ٹٹول رہی ہوں جب سے سورہ توبہ پڑھ رہی ہوں تو وہ آنا بھی تھا کہ پہلے 10 پاروں پہ تو میں نے کہا کہ تو میرے دل میں یہی تھا کہ سورہ توبہ اتنا ہیوی ہے اور دل میں بس میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے جو چیز سب سے پسند ہے کہ میں اس کو کتنا ایزیلی اب دے سکتی ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو بہت زیادہ ارد گرد کو دیکھ لوں کہ میرے دل میں کتنی امپورٹنس ہے ان کی اور نہیں رہنی چاہیے، اور اس کے اوپر ورک کر رہی ہوں. اور سبحان اللہ یہ کام جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سالوں اس کی تہیں لگی ہوئی ہیں نا. مطلب ہم ایک ڈفرینٹ طرح سے لیو کرتے ہیں تو سالوں کی تہ لگ جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے یہ مل جل کے کام کرنا ہے، کیونکہ واقعی میں جب ہم دیکھیں کہ کس طرح سے آپ جب اللہ کے راستے میں دینے کے لیے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آگے آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے یہ کراس آؤٹ کر لینے ہیں 76 آیا میں کون کون سے لفظوں کو ہم نے اپنی زندگی میں سے کراس آؤٹ کرنا ہے. کون بتائے گا؟ عربک میں بتائیں، عربی میں بتائیے، کون سے لفظ کراس آؤٹ کریں گے آیت نمبر 76 میں سے؟ باخلو. بالکل ٹھیک ہے، بخل کو ہم کراس آؤٹ کر دیں گے. باخلو، بخل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ اور یہ بھی وقت کے ساتھ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے. میں اس وقت اپنے دوبارہ سے نوٹس پڑھی تھی جو کتنے سال پہلے لکھے تھے، اور میں دیکھی تھی کہ واقعی میں 2014 4 اپریل 29 2014 کے اندر جو پہلی دفعہ میں نے یہ لکھا تھا، تو میں ابھی یہی دیکھ رہی تھی کہ سبحان اللہ اس وقت جو کچھ لکھا آج اس میں سے مطلب توفیق اللہ پھر آہستہ آہستہ دیتے ہیں. مطلب اس وقت جو تھا دل کی ہے حالت اور تھی، شاید اس وقت ایک چھوٹی سی چیز بہت بڑی لگتی تھی، لیکن چلتے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آسانی بھی کرتے جاتے ہیں. اور کیا چیز کراس آؤٹ کریں گے ہم؟ اسی آیت میں نظر رکھیے 76 میں. یہ تولو یعنی کہ اگر آپ کسی کام کا اگر ارادہ کریں تو پھر آپ اس پہ ثابت قدم بھی رہیں اور کسی اس پہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ ولی اللہ اور اس طرف جانا ہے. تولو یعنی کہ پھر جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہوتی ہیں سچویشن، جینوئن ہمارے پاس ریزنز ہوتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ اراد جو اگلا تیسرا جو ہے اراد کر دینا، روح گردانی کر دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. ٹھیک ہے. اور یہ آیت نمبر 77 میں جو نفاق فی قلوبہم،
تو اس کے حوالے سے کوئی پریکٹیکل ٹپ دینا چاہے کہ کیسے ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے، کیسے ہم نے اس کو کرنا ہے؟ تو جیسے ہم نے دیکھا نا کہ جتنا مرضی ہم ٹیوٹوریلز دیکھ لیں، اصل سمجھ آتی ہے جب گاڑی چلتی ہے، جب گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، اور جتنا مرضی ہم ویڈیوز دیکھ لیں، جب اصل میں چولہا پہ کھڑا کر کے مطلب کھانا بنانے لگتے ہیں تب پتہ چلتا ہے صحیح اسکل کیا ہے نا. تو یہ بھی ہمیں پھر تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کام آتے ہیں اور پھر اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. تو بہت شعور کے ساتھ ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہم طہر قلبی من النفاق. تو یہ دعا ضرور ہم اپنے لیے زندگی میں ایڈ کر لیں. اور کیا مجھے کسی اور کو پوائنٹ کرنا ہے آپ کے خیال میں آپشن نمبر 1 کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اچھا عبداللہ بھائی نے یہ کیا اور فلاں یہ کر رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے، کہ اپنا محاسبہ آپشن نمبر 2 کہ صرف اپنے آپ کو چیک کرنا ہے؟ کون سی آپشن لاک کریں گے آپ لوگ، 1 کے 2؟ 2 بالکل صحیح. آج یقین کریں آج صبح سے، صرف آج صبح کے دن سے اس وقت تک میں زندگی کو صرف ایویلیویٹ کری تھی کہ آج میں برانڈ نیو تائی جان بھی بنی، ایک نیو فیملی ممبر ہماری فیملی میں آیا، اور اس کے بعد اس وقت تک 5 ڈفرینٹ لوگوں کے جنازوں کی اور خبریں اور مختلف، اور ایک بالکل ہم جیسی ساتھی ینگ سی، اور اس کی ابھی 1:30 بجے جنازہ ہے اس کا نیو جرسی میں. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی میں اس کے بعد ابھی ایک ٹریننگ مجھے ملی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اسکرین کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر یہ وہ ٹول ہم یہاں یوز کر لیں نا تو پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ادھر کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہیں نا، کتنے لوگ مطلب ہیں ہی نہیں موجود. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پورا مانیٹر کر سکتے ہیں. تو وہ جب وہ دیکھ رہے تھے میں ان سسٹر کے ساتھ، میں نے کہا او مائی گاڈ، مطلب سبحان اللہ، اللہ کے پاس کیا کیا چیک لسٹیں جا رہی ہیں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کتنا کچھ کھلا پڑا ہے کہ مطلب ہم تو کوئی چیز چھپا ہی نہیں سکتے. تو یعنی کہ اٹ واز سو انکریڈیبل کہ ایز اے ٹیچر یو کین سی کہ جب آپ ایک زوم پہ کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں تو وہ بچہ اپنی اسکرین پہ کیا کر رہا ہے. دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ یہ آپ میں سے کسی نے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ. میں نے وہ جب ساری ٹیکنالوجی ابھی اس کی ٹریننگ اور اس کو سیٹ اپ کیا اور میں وہ حیران ہوگی، میں نے کہا سبحان اللہ. اور میں یہ سوچی تھی کہ مطلب جتنا دل کرتا ہے نا، میں اس پوائنٹ پہ آپ کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ کبھی کبھی مطلب ہم لوگ یہ جو نفاق کی چیزیں پڑھ کے نا دوسروں کو سوچنے لگ جاتے ہیں، فلاں نہیں آیا، اس نے نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا کہا. لیکن اصل چیک ہمارا اپنا ہے. دوسروں کی سب چیزوں سے اللہ ہمیں بے نیاز کر دے، غنی کر دے، اور دلوں کو ہمارے محبتوں سے بھر دے ایک دوسرے کے لیے. کیونکہ میں ان سے یہ بات کی تھی، میں نے کہا یہ معلوم ہو جائے کہ اچھا دوسرا کیا کر رہا ہے اور پھر آپ کا دل بڑا کر کے مسکرانا، یہ بڑا مشکل کام ہے. مطلب سبحان اللہ. اور ہم اس دنیا میں جج کرنے نہیں آئے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت بہت ساری دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اپنی جو ہے نا ایکسکیوزز نکل جائیں. تو کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہو غزوہ تبوک کے حوالے سے، رائٹ، کسی نے بھی نہیں کہا کہ اب ہم کیا کریں گے یا کیا پوری دنیا کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے یا ہم ہی کیوں کام کریں. تو کیا سوچ آتی ہے؟ کوئی چیز تھاٹ آپ شیئر کرنا چاہیں گے غزوہ تبوک کے اس پورے ریفرنس کے حوالے سے؟ جی میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے تک ان کا ایمان بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. وہ بس اطاعت کرتی تھی اسی وجہ سے، بالکل جو بھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتا تھا میسیج، جو بھی وہ وداؤٹ اینی کوسچننگ وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے. آئی تھنک ایمان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے ٹھیک ہے. تو اندر. میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بس ان کا ایمان تھا، ہم اپنی کریں گے فکر، یا مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہ نہیں پہنچ سکتے اس لیول تک؟ ہمارا کیا خیال ہے؟ نہیں جی ڈیفینیٹلی ہم نے پوری ٹرائی کرنی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں بالکل اور جو قرآن ہم پڑھیں اس کو اپنے دل کے اندر اور اپنے عملوں میں لے کے آئیں. عمل میں لے کے آئے. بالکل بالکل. تھوڑی دیر کے لیے ہم واک کرنے باہر نکلے تو نیبر، ایک نان مسلم نیبر جاتا، تو ان کے 2 کتے جو ہے نا ہماری طرف آنے لگے. تو اس کو میں نے کہا کہ نہیں اس کو پیچھے کرنے. تو وہ اتفاق سے وہ کہہ رہا تھا میاں کو کہ آپ نے یہ باہر کام بڑا اچھا کرایا تو کوئی نمبر دیں یہ کانکریٹ کا نا. وہ بھی ہم نے اس نیت سے کیا، طہور شطر الایمان، آپ کے گھر کے باہر اندر سب چیز جو ہے دکھنی چاہیے نا، صفائی ہماری. تو اس کو جب میں نے مطلب کوئی بات ہوئی تو میں نے پوچھا کبھی آپ کسی مسلمان سے ملے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یو آر آر فرسٹ مسلمس. تو یہ جو ججمنٹل ہے نا، یہ چیز ہم نے بالکل نہیں کرنی. اور انشاءاللہ جہاں ہمیں موقع ملے، جہاں ہم کر سکیں، جو کوشش کر سکیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ چل پڑیں، اس پہ نکلیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آیت نمبر 81 کے اندر ہم کبھی کبھی ہاتھ جھاڑ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم تو رہ گئے اور جو کام کر رہے ہیں وہ کریں، ہم پہنچ جائیں گے نا اینڈ میں ربن کاٹنے کے لیے، اس وقت پہنچیں گے. تو کیا کرنا ہے ہم نے ایسے میں؟ آپشن نمبر 1 پیچھے بیٹھنے والا ہے. اب ہم نے یہ پڑھ لینے کے بعد ہم نے خوشیاں منانی ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، بیٹھے رہے، یا پھر ہم نے جو ہے آگے بڑھ کے انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالنا ہے اور حصہ بننا ہے. آپشن نمبر 2 کون سی آپشن لاک کریں گے؟ سب ہیں ساتھ؟
1 اور 2. بارک اللہ فیکی. سسٹر سبی, سسٹر سمیرہ ماشاء اللہ, سسٹر تنجیلہ, ٹھیک ہے, سسٹر نصرت, الحمدللہ, سسٹر ماوش. باقی سب کیا سوچتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا نا کہ یفقون. اور یہ جو آیت نمبر 82 ہے, اس کے بعد اب بہت زندگی فن کے طور پہ ہم نے گزارنی ہے یا کوئی بامقصد زندگی گزارنی ہے؟ کیا سوچتے ہیں؟ انشاءاللہ بامقصد ہوگی. وہی جیسے استاذہ کہہ رہی تھی نا کہ ہمارے ویکینڈس مطلب ہوتے ہیں نا انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتے تھے وہ, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھیں کافی ہو گئے تھے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لاک ڈاؤن اس پینڈیمک میں کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. جیسے لگتا ہے کہ اب سارا فیملی ٹائم گھر میں کتنی چیزیں مل کے کر سکتے ہیں, کہ وہی میں کہہ رہی تھی کہ شاید واقعی یہ پکڑنے کی ضرورت تھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو. ورنہ واقعی یہی ہوتا تھا ویکینڈ پہ اس کے گھر یا خود کر رہے ہیں تو سارا دن لگے ہوئے چیزوں میں. تو الحمدللہ اس کو پڑھ کے اب یہی لگ رہا ہے کہ واقعی جو وقت گزر رہا ہے یہ بہترین ہی وقت ہے الحمدللہ. اور یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے زبی جی کہ یہ مل جائے نا, مطلب ورنہ تو انسان اس کو بھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ, اور ہم چلتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی ایک دعوت. اور یہ تو اصل چیز یہ ہے کہ بس ہم نے جب کوئی ہمارے سامنے کوئی کام آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے الحمدللہ. اور یہ یہاں پہ دیکھ لیں جو آیت نمبر 86 پہ ابھی آپ لوگ ابھی نہیں آئے نا, 84 تک کی ہے نا ہم نے. 84 کے اوپر, ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن ابی کے حوالے سے جو ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی کوشش کر کے دیکھی اس کو کرنے کی, اس کو فائدہ دے گا؟ مطلب کوئی چیز بھی فائدہ دے سکتی ہے جو خود سے ہم اپنے آپ کو فائدہ نہ دیں؟ ہاں جی, نہیں بالکل بھی نہیں دے سکتی جی, نہیں دے سکتی نا. تو انشاءاللہ بس اپنے دلوں کا جائزہ لیتے جانا ہے ہم نے. اور یہ جو لفظ ہے نا 82 آیت کے آخر میں دیکھ لیں کہ جزاء بما کانوا یکسبون, تو ان کو جزا دی جائے گی جو بھی وہ عمل کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نیکیوں کی طرف جو ہے نا وہ رغبت دلا دے. اور کوئی جو بھی نیکیوں کے ہمارے سامنے مواقع آئیں تو اس وقت ہم یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ مجاہد کے قواعد کے بیٹھے قعود کی حالت میں رہنا ہے, بیٹھے رہنا ہے, مخلفون بننا ہے, یا پھر ہم نے اٹھنا ہے نا. اور یہ دو لفظ بھی جیسے تعاون اور کرہن میں خوشی خوشی انشاءاللہ ہم نے سارے کام کرنے ہیں. دکھی نہیں کرنے. کتنے لوگ دکھی رہنا چاہتے ہیں یہ بتا دیں. آپشن نمبر 1 دکھی کام کریں گے, یا آپشن نمبر 2 خوشی کام کریں گے؟ انشاءاللہ خوشی لفظ اچھا لگا, خوشی کریں گے. خوشی کریں گے. اور جویرا جی جب میں لکھوں گی نا 2 تو میں لکھوں گی 2 اس میں بھی بہت زیادہ خوشی. I'll do lot of 2s. الحمدللہ. اور ہمیشہ خوشی ہوتی ہے آپ سب کو ساتھیوں کو سنتے ہوئے. صوفیہ آپ کو تو سنتے مجھے پھر ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم جب واپس کیمپس پہ جائیں گے تو میں نے تو لپسٹک بھی لگانی ہے دوبارہ سے, ہے نا جی, اور حق بھی کرنا ہے مجھے. بالکل نہیں. بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سارا ایفرٹ قبول کریں. اور کتنی بڑی مائل اسٹون پہ پہنچنے والے ہیں نا, 10 سپارے ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور جتنی بڑی نعمت ملتی جاتی ہے اتنی آزمائش بڑھتی جاتی ہے, رائٹ, جتنی بڑی نعمت. تو یہ جو اللہ نے ہمیں اپرچونیٹیز دی ہیں سیکھنے کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین خیر لینے والا, اس سے بہترین خیر دینے والا بنائے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے عمل میں ڈھل جائے انشاءاللہ نا. باقی سب کے بارے میں ہم سوچنا چھوڑ دیں کہ کسی نے کیا کیا, کیسے کیا, بٹ دس از ہوا خیر مما یجمعون. یہ سب سے بہتر ہے جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ خوش رہنے والا, خوشیاں بانٹنے والا بنائے. تو جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. آپ لوگوں کے لیے اسپیشل اناؤنسمنٹ انشاءاللہ یہاں پہ رکھتے ہیں. میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم